السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم طالبات، ہدایہ آخرین میں کتاب الاضحیہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ قربانی واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں، اور قربانی کے حکم کے متعلق فقہ کرام کا جو اختلاف تھا سنت اور واجب کو لے کر ہم نے وہ پڑھا، اور جو فقہ کرام قربانی کے واجب ہونے کے قائل تھے ہم نے ان کے دلائل پڑھے اور ان کے استدلال کو مطالعہ کیا، اور ہم نے پھر اس کے بعد جو فقہ کرام قربانی کے واجب ہونے کے قائل تھے تو وجہ الواجب کے اعتبار سے ہم نے واجب ہونے کے اعتبار سے ان کو پڑھا، اور واجب کے جو استدلال ہیں ان کو ہم نے سمجھا۔ ہمارا سبق پچھلے سبق میں بمنزلۃ الجمعہ تک ہو گیا تھا، تو آئیے اب اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سبق ہے والمراد بالارادۃ فیما رویہ واللہ اعلم ما ہوا ضد السہوی لا التخیر۔ یہاں تک ہم نے پہلے بیان کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ہم اس کو آج شامل کریں گے تاکہ اور زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ پیارے بچوں، کل گزشتہ سبق میں کتاب الاضحیہ کے اندر جو واجب ہونے کی وجہ بتائی گئی تھی اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ ایک تو حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص اسباب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری قربان گاہ کی طرف آئے ہی نہ، فلا يقربن مصلانا، تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور دوسرا استدلال کیا گیا تھا یوم الاضحیٰ، یعنی قربانی کی اضافت دن کی جانب ہونے کی وجہ سے، تو اضافت کی وجہ سے بھی وجوبیت پالی گئی ہے۔ یہاں پر اس کا بیان بھی ہو چکا ہے۔ والمراد بالارادۃ، یہاں سے رد کیا گیا ہے امام شافعی کی دلیل کا، جو امام شافعی نے دلیل پیش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان یضحی منکم، وہ حدیث یہاں پر موجود ہے اوپر، من اراد ان یضحی منکم فلا یأخذ من شعره واظفاره شیئا، اگر تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرے قربانی کرنے کا تو بال اور اپنے ناخن نہ تراشے۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں وہ فقہا کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ قربانی واجب ہے، تو انہوں نے اپنی دلیل دینے کے بعد امام شافعی کی دلیل کا رد کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی نے جو حدیث پیش کی ہے ارادہ والی من ارادہ ان یضحی منکم والی حدیث جو بیان کی ہے، اس کے اندر لفظ ارادہ جو ہے والمراد بالارادۃ، تو بتا رہے ہیں حدیث کے اندر جو لفظ ارادہ ہے اس سے مراد فیما رویہ جو روایت کی گئی ہے واللہ اعلم اس کی کیا مراد ہے، لیکن کہتے ہیں علامہ مرغینانی صاحب ہدایہ کہ اس سے مراد ما ہوا ضد السہوی، وہ ہے جو سہو کے اپوزٹ ہے، سہو کا جو ضد ہے اس سے وہ معنی مراد ہے، نہ کہ وہ جو امام شافعی نے مراد لیا ہے کہ اگر کوئی شخص ارادہ کرے تو ارادہ کرنے کے باوجود وہ اگر ناخن کاٹے تو یہ گناہ ہے۔ تو ما ہوا ضد السہوی، حدیث پاک کے اندر جو لفظ ارادہ استعمال ہوا وہ بھولنے کا جو اپوزٹ ہے، بھولنے کا جو الٹا معنی ہے، یعنی یاد رکھنا، تو وہ مراد ہے یہاں پر، نہ کہ وہ جو شخص ارادہ کرے۔ تو ارادہ وہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ ارادے سے مراد نہ بھولنا یعنی کہ یاد رکھنا، نہ بھولنے کا اپوزٹ یعنی کہ یاد رکھنا۔ لا تخیر، وہاں پر تخیر معنی مراد نہیں ہے، وہاں پر اختیار کا معنی مراد نہیں ہے کہ اگر چاہے تو قربانی کرے اور چاہے تو نہ کرے، بلکہ وہاں پر سہو کا اپوزٹ معنی مراد ہے۔ والعطیرۃ منسوخۃ، اور عطیرہ سے جو انہوں نے مثال دینے کی کوشش کی تھی جیسے کہ عطیرہ، اور رہی عطیرہ کی بات تو عطیرہ سے استدلال نہیں کیا جائے گا، چونکہ عطیرہ ایک قربانی ہے جو زمانے قدیم میں دی جاتی تھی۔ عطیرہ اس قربانی کے جانور کو کہا جاتا تھا جو ایک وقت مقررہ میں قربان کرنے کے لیے متعین کر لیا جاتا تھا، تو وہ عطیرہ کی قربانی منسوخ ہو چکی ہے۔ وہی شاتن، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ ایک بکری ہوتی تھی زمانے قدیم میں، پہلے والے زمانہ میں، پرانے زمانے میں، تقام فی رجب علی ما قیل، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اس کی قربانی رجب میں دی جاتی تھی اور اس کو عطیرہ کہا جاتا تھا۔ تو عطیرہ قربانی جو شخص چاہتا وہ کرتا اور جو نہ چاہتا وہ نہ کرتا، لیکن
اگر کوئی شخص ارادہ کر لیتا کہ مجھے قربانی کرنی ہی ہے تو وہ کرتا تھا، اور جو ارادہ نہ کرتا تو وہ نہیں کرتا تھا۔ بہرحال تو وہ زمانے قدیم کی بات تھی، وہ زمانے قدیم کی قربانی تھی، پہلے زمانے کی تھی، اور وہ اب منسوخ ہو چکی ہے، تو لہذا اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ وہیا شاتن، وہ ایک بکری تھی جو کہ جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، تقام فی رجب، جس کی قربانی رجب میں دی جاتی تھی۔ وَإِنَّمَا اختص بِالْوُجُوبِ بِالْحُرِّيَّةِ، آپ دیکھیں گے کہ امام قدوری نے ہدایہ کے اندر امام قدوری کی عبارت کو نقل کیا ہے، صاحب ہدایہ علامہ مرغی نانی نے، اور امام قدوری نے اپنی کتاب متن کی عبارت کے اندر کہا کہ قربانی واجب ہونے کے لیے حریت یعنی کہ آزادی شرط ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر، الاضحیۃ واجب علی کل حر مسلم، دیکھ رہے ہیں آپ، علی حر مسلم مقیم موسر، یہ ان تمام چیزوں کی قید لگائی ہے، فی یوم الاضحیٰ نفسہ وعن ولدہ الصغر، تو آزادی کی شرط لگائی ہے، مسلمان ہونے کی شرط لگائی ہے، اور مقیم موسرین، ان چاروں کی شرط لگائی ہے۔ اس کے متعلق بحث کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انما اختص الوجوب بالحریت، کہ علامہ قدوری نے، امام قدوری نے قربانی کی خصوصیت یعنی قربانی کے واجب ہونے کو خاص قرار دیا ہے آزادی کے ساتھ۔ قربانی کے واجب ہونے کو علامہ قدوری، امام قدوری نے خاص قرار دیا ہے، کس کے ساتھ؟ بالحریت، آزادی کے ساتھ، یعنی آزادی جس شخص کے پاس ہے جو غلام نہیں ہے بلکہ آزاد ہے، وہی شخص قربانی کرے گا۔ آج کے دور میں سارے ہی بندے آزاد ہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں، وہ زمانے ختم ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور تک اسلام نے یہ تصور مٹا دیا کہ کوئی شخص کسی کو غلام بنائے۔ آج کے دور میں غلامی ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، لِأَنَّهَا وَظِيفَةٌ مَالِيَّةٌ، تو امام قدوری نے اپنی کتاب کے اندر شرط لگائی کہ قربانی کرنے کے لیے آزادی شرط ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا، اس لیے آزادی شرط ہے کہ قربانی جو ہے وظیفۃ مالیۃ، ایک مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت لا تتأدى الا بالملک، وہ ادا نہیں کی جا سکتی سوائے اس صورت میں کہ وہ مالک ہو، اور غلام کسی چیز کا مالک ہوتا نہیں۔ والمالک هو الحر، اور مالک تو صرف وہی ہوتا ہے جو آزاد ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ قربانی کرنے کے لیے بندے کا آزاد ہونا کیوں ضروری ہے۔ لِأَنَّهَا، اس لیے ضروری ہے کہ وظیفۃ، لِأَنَّهَا، اس لیے کہ وہ قربانی وظیفۃ مالیۃ، ایک مالی ذمہ داری ہے، لا تتأدى الا بالملک، کہ جس کو ادا نہیں کیا جا سکتا مگر وہی شخص کے جو مالک ہے، یعنی کہ جس کو ادا نہیں کرے گا یا جس کو لا نہیں سکتا ہے الا بالملک، مگر وہی شخص کے جو کسی چیز کا مالک ہو۔ والمالک هو الحر، اور مالک وہی شخص ہو سکتا ہے جو آزاد ہو۔ وہ بالاسلامی، صاحب قدوری، امام قدوری نے اپنی کتاب متن کے عبارت کے اندر اسلام ہونے کی شرط لگائی اور بتایا کہ قربانی کے شرائط میں سے اسلام بھی ہے، یعنی وہ شخص کے جو مسلمان ہیں وہی قربانی کرے، اور غیر مسلم کی قربانی اعتبار نہیں کی جائے گی۔ وبالاسلامی، اور شرط لگائی امام قدوری نے اسلام کی، یعنی کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے، لکونہا قربتن، اس لیے کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے والی عبادت، قریب کرنے والی عبادت ہے۔ وبالاقامتی لما بینا، اور امام قدوری نے شرط لگائی مقیم ہونے کی، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے یہ علامہ مرغی نانی نے وجہ بیان کر دی ہے؟ بالکل بیان کر دی ہے امام علامہ مرغی نانی نے۔ اس کی وجہ بتا رہے تھے پہلے متن کی عبارت کے بعد امام قدوری نے جو عبارت لکھی تھی المقیم، مقیم کی جو عبارت لکھی تھی یہاں پر کہ مقیم ہونا چاہیے، اس کی وجہ علامہ مرغی نانی نے اپنی کتاب ہدایہ کے اندر اس کو بتایا ہے، کما بینا ہو، جیسے کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اچھا، کیا بیان کیا تھا صاحب ہدایہ، یہ صاحب الہدایہ آخرین نے، علامہ مرغی نانی نے بیان کیا تھا، وبالاقامتی، اقامت ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص مقیم نہ ہو بلکہ مسافر ہو، تو مسافر چونکہ وقت مقررہ کے اندر
ان تمام اسباب کو مہیا نہیں کر سکتا ہے، اگر وہ مہیا کرنے میں لگ جائے گا تو یفوت الوقت، یفوت بمضی الوقت، قربانی گزر جائے گی وقت کے گزر جانے سے۔ تو لہذا اسی مشقت اور پریشانی کی وجہ سے قربانی کے لیے شرط لگا دی گئی ہے المقیم، کیا ہونے کی؟ اقامت کی شرط لگا دی گئی ہے کہ بندہ مقیم ہونا چاہیے اور مسافر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے گھر پہ ہونا چاہیے۔ مقیم کا معنی کیا ہے؟ وہ شخص جو مسافر نہ ہو بلکہ اپنے گھر ہو اور حدود کے اندر ہو، یعنی گھر سے اتنی دور ہو کہ جو سفر کی مقدار متعین، سفر کی مقدار کے اندر اندر ہو، اتنی زیادہ دور نہ ہو کہ جو سفر کے حدود میں داخل ہو۔ والیسار لما روینا من اشراط الساعۃ، اور کہہ رہے ہیں کہ مالی عشائش کے متعلق، اسباب کے مہیا ہونے کے متعلق امام قدوری نے شرط لگائی والیسار، اور کس کی شرط لگائی؟ آسانی کی شرط لگائی، یعنی قربانی کرنے میں آسانی ہو اور اسباب مہیا ہوں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ امام قدوری نے اس کا تذکرہ کیوں کیا شرط ہونے کے لیے؟ شرط کے طور پر اس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہدایہ میں قربانی کرنے کے متعلق امام قدوری نے جو بیان کیا کہ الموسر، کیا بیان کیا؟ یعنی کہ اس کے پاس اسباب مہیا ہونے چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھیں علی کل حر مسلم مقیم موسر، موسر یہاں پر یہ لفظ ہے، یعنی کہ موسر فی یوم الاضحیٰ عن نفسہ، یعنی قربانی کرنے والے دن اس کے پاس اسباب مہیا ہونے چاہیے، تب جا کر کے اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو موسر یعنی اسباب کے مہیا ہونے کی بھی شرط لگائی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر قربانی نہیں ہوگی۔ لما روینا من اشراط الساعۃ، جو کہ ہم نے وسعت کے اشراط میں سے، اشتراط الساعۃ وسعت کے اشتراط میں تھے، جیسا کہ ہم نے بیان اس کو کر دیا ہے پہلے ہی۔ وہ مقدارہ ما یجب بہ صدقۃ الفطر، اور قربانی کی جو مقدار ہے وہ وہی ہے کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ وقد مر فی الصوم، اور اس کے متعلق بحث گزر چکی ہے روزے کے بیان میں۔ وبالوقت، اور شرط لگائی گئی ہے قربانی کی وقت کے ساتھ، یعنی قربانی اسی شخص کی قبول ہوگی جو وقت کے اندر کرے۔ وہو یوم الاضحیٰ، اور وہ کون سا دن ہے؟ قربانی کا دن۔ لأنہا مختصۃ بہ، اس لیے کہ قربانی کا دن قربانی کے ساتھ خاص ہے۔ وسنبین مقدارہ انشاءاللہ عز وجل، اور قربانی کب سے کب تک رہے گی اس کی مقدار ہم انشاءاللہ بیان کریں گے عن قریب، تو انشاءاللہ بیان کریں گے ضرور۔ تو آئندہ سبق انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج کا سبق کافی ہو گیا ہے، آپ تمام طالبات توجہ سے اس سبق کو مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔